آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں؟ ارے وہ بول سکتے کسی بھی پارٹی کے خلاف، ان کے امیدواروں کے خلاف بول سکتے ہیں، مگر آپ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ آپ بولو ٹی ایم سی کو بولو، کانگریس کو بولو، دوسری اور پارٹیز کو بولو آپ، مگر جہادی بولنا کس کو طرف اشارہ؟ یہ اشارہ ہمارے طرف ہے، اشارہ بھارت کی 17 کروڑ مسلم اقلیت کی طرف ہے۔ اور نریندر موڈی اس طرح کی تقریر کر کے وہ ایک ایم سی سی کریٹ کر دے نیا، اور وہ ہے موڈی کا کرمنل کوڈ کہ جو چاہے میں بول سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ نریندر موڈی کو یہ جاننا چاہیے، امت شاہ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اسد الدین اویسی کو بھی زبان دی ہے، اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں۔ اگر الیکشن کوڈ نہیں ہوگا تو نریندر موڈی میں تمہاری تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا۔ امت شاہ اور آر ایس ایس کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں میں کہ تم کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے، مگر الیکشن کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسی لیے اس ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر کہنا چاہ رہا ہوں۔ ملک کا وزیر اعظم ہے یا کوئی گلی کا لیڈر بول رہا ہے؟ آپ بتائیے، جہادی کہہ رہے ہیں؟ کون کہاں جہادی؟ 17 کروڑ ہیں۔ آخر کب تک اس ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی؟ کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا، کبھی حجاب ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا، ازائیں خطرہ بن گئیں، اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے۔ تو میں پورے ملک کے الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، جب روپالا کی تقریر راجپوتوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، تو کیا بھارت کے یہ 17 کروڑ مسلمان وزیر اعظم اور امت شاہ کے یہ جو بکواس اور یوگی کے جو بیانات آ رہے ہیں، کیا آپ متحدہ طور پر اپنے غم اور غصے کا اظہار بی جے پی کے خلاف ووٹ دے کر آپ کو کرنا پڑے گا؟ بھول جائیے سب باتیں، نہیں ایسا ہوگا تو وہاں بھی ایسا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، اگر ہم کو اس طرح سے ایک ملک کا وزیر اعظم ہمارے بارے میں اس طرح بکواس بک رہا ہے تو کیا ہم صرف خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم کو بھی راجپوتوں کی طرح متحد ہو کر، بلکہ 13 تاریخ کو یا جتنے فیزز پارلیمنٹ کے آئیں گے، ہم کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ بے ضمیر ہیں، ان لوگوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ یزید کی اولاد ہیں جو آر ایس ایس کی صفوں میں ٹھہر کر ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ان لوگوں کا، مگر مجھے یقین ہے کہ آج کے جلسے میں کہیں چوہوں کی طرح اپنے بل میں بیٹھ کر ایک شیر کی تم تقریر کو سن رہے ہو تو سن لو تم، اگر تم میں ہمت ہے تو جا کر بولو تمہارے آقا سے جس کا نام نریندر موڈی ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی کو ختم کرے، ورنہ الیکشن تو ہو جائے گا، ملک تو رہے گا نا۔ کہ نریندر موڈی، اسد الدین اویسی 100 سال تک اس ملک میں رہیں گے، اس زمین پر رہیں گے، جائیں گے، مگر ملک کا کیا ہوگا؟ اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، الیکشن ہو رہا ہے یا ہم کو گالی دی جا رہی ہے؟ روز کہیں نہ کہیں وزیر اعظم اس طرح کی بھاشا اور الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اس ملک کو آزاد ہم نے کیا، نریندر موڈی۔ جس آر ایس ایس سے آپ آتے، چڈی پہن کر لگ پھلانے والوں نے انگریزوں کو نہیں بھگایا، جس کو تم گھسپیٹی بول رہے، جس کی عورتوں کو تم بول رہے کہ زیادہ بچے پیدا کر رہے، وہی ماؤں نے اس ملک میں ان مجاہدین کو پیدا کیا جنہوں نے 200 سال کی غلامی سے انگریزوں کی اس ملک کو آزاد کروایا۔ منگل سوتر کی آپ بات کرتے ہیں موڈی، 5 سال میں اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، خواتین نے، مہیلاؤں نے اپنا سونا بینکوں میں گروی رکھ کر
1,00,000 کروڑ روپے 5 سال میں حاصل کیے۔ نریندر مودی، آپ کو دکھتا نہیں ہے یہ پریشانی؟